مجھے رومانٹک قسم کے مرد بہت اچھے لگتے ہیں. میں نے مزے لیتے ہوئے اپنی دوستوں کے گروپ میں یہ بات کہی تھی. سب لڑکیاں مجھے دیکھ کے ہنسنے لگی. میرا منہ بن گیا. میں نے کہا سبھی اپنی اپنی چوائس بتا رہی ہیں, میری باری میں تم لوگ ہنس رہے ہو. بھائی مجھے پسند ہیں تو بس پسند ہیں. میں رومانس کی دیوانی ہوں. میری دوست رباب کہنے لگی اس کا نتیجہ سمجھتی ہو؟ میں نے کہا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی زیادہ بچے. میں ہنسنے لگی. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی سنبھال لوں گی. بس دعا کرو کہ میری لو میرج ہو, کوئی شہزادہ آئے تیز بارش میں, مجھے لفٹ دے, میرے حسن کو دیکھ کے مر مٹے اور پھر کہے کہ تسمیہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر. میرے ڈرامائی انداز پہ سب لڑکیاں ہنسنے لگیں. کہنے لگیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں نہیں, میرا بہت کچھ ہو سکتا ہے, بس مجھے میرا آئیڈیل مل جائے. میں جس ہیرو کو آنکھوں میں بساتی ہوں وہ ایک دم سے میرے سامنے آ جائے. اگر ایسا کوئی شخص میری زندگی میں آ جائے تو بائی گاڈ میری لائف بن جائے گی. میری باتیں سن کے میری دوست بھی کہنے لگی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. ارے کب تک کہانیوں کی دنیا میں جیتی رہو گی؟ یہ جو رومانس ناول میں ہوتے ہیں نا, اور وہاں کے ہیرو اپنی محبوبہ بیویوں سے کرتے ہیں نا, یہ سچ میں نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے. آخر کسی نہ کسی کے ساتھ ہوا ہے تبھی تو لکھا گیا ہے نا. میری دوست ہنسنے لگی. کہنے لگی بے وقوف لڑکی, یہ شاید لکھنے والے کی دلی خواہش تھی. وہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو, ایسا محبت کرنے والا شوہر اس کی زندگی میں ہو, اس لیے اس نے فرضی کردار لکھ دیا ہے, ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی اپنی بیوی کی اتنی کیئر نہیں کرتا, نہ ہی محبت کرتا ہے. تم اس خیالی دنیا سے باہر آ جاؤ تو بہتر ہے, ورنہ جب ایسا شوہر تمہیں نہیں ملے گا تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی. میں نے کہا جاؤ اپنی گندی زبان اپنے منہ میں رکھو, اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرا دیوانہ ہو اور مجھے دیوانوں کی طرح چاہے. بہرحال میں نے گرلز یونیورسٹی سے BBA کیا تھا, حالانکہ میری بہت خواہش تھی کہ میں کسی ایسی یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کرتی جہاں لڑکے بھی ہوتے, تاکہ کوئی میری زندگی میں بھی آتا, ذرا رومانٹک سی سٹوری بن جاتی. لیکن نہیں بھائی, ایک تو میرے گھر والے بڑے عجیب تھے. کہتے تھے آج کل ماحول نہیں ہے لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کا. جب تک میرا گرلز یونیورسٹی میں داخلہ نہیں کروا دیا, میری اماں کو چین کی نیند نہیں آئی. بہرحال میں نے ایک بینک میں جاب کی. یہ جاب میری ضرورت ہرگز نہیں تھی. وہ تو مجھے بینک میں کام کرنے والے ہینڈسم قسم کے لڑکے سے زبردست قسم کا افیئر چلانا تھا. بہرحال میں بڑی تیار شیار ہو کے بینک پہنچ گئی. مجھے کیشیئر کی جاب ملی تھی. صبح سے شام تک میں گھن چکر بن کے رہ گئی. پیسوں کی ذرا سی بھی لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہماری تنخواہ سے پیسے کٹ جاتے تھے, اور میں تو شروع سے ہی لاپرواہ قسم کی لڑکی تھی. میں تو وہاں کے خوبصورت ترین لڑکوں کی خاطر آئی تھی. بہرحال میں نے اپنے ساتھی کولیگ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی. کافی ہینڈسم سا نوجوان تھا. شروع میں اس نے بھی مجھے کافی اچھا رسپانس دیا, مسکرا کے بات کرتا تھا. میں نے کہا چلو جی ہو گیا لڑکا سیٹ. جب میں بینک سے گھر آتی تو کافی تھک چکی ہوتی تھی. اس کے باوجود میری اماں نے کہا کہ جاب کرنا تمہارا شوق ہے, لیکن گھر کے کام کاج تمہیں کرنے پڑیں گے. اور گھر کے کام کاج میں خاص طور پہ کوکنگ تھی, جو اماں نے میرے سر پہ ڈال رکھی تھی. بینک سے آتے ہی میں فٹافٹ سے رات کا کھانا بناتی, اور رات میری اپنی ہوتی تھی. ویسے تو بینک میں جاب کرنے کے بعد ذہنی سکون سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہم کھانا کھائیں, کچھ دیر اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں, اور پھر ایک بھرپور نیند لیں. لیکن مجھ جیسی افسانوں میں جینے والی لڑکیاں عجیب ہوتی ہیں, باؤلی سی. میں کھانا کھانے کے بعد چائے کا بڑا سا مگ بھر کے چھت پہ آ جاتی تھی, ساتھ میں اپنا پسندیدہ ناول ہاتھ میں پکڑ لیتی. چھت پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی, ایسے میں اپنے بال بھی کھول لیتی تھی. ہوا کے دوش پہ جب میرے بال اڑتے تو میں اپنے آپ کو ناول کی کسی ہیروئن سے کم نہیں سمجھتی تھی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں اپنے اڑتے ہوئے بالوں کو آزاد چھوڑے, گرم گرم چائے کی چسکی بھرتے میرے دن بھر کی ساری تھکن ختم ہو جاتی تھی. اے ہٹو ورنہ سارا دن برا گزرے گا.
ابھی بھی میں اپنی آنکھیں بند کیے اپنے آئیڈیل ہیرو کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب مجھے ایک مرتبہ آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو برابر والے گھر کی چھت پہ ایک نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ کالی بلی کو ہٹا رہا تھا۔ بڑا عجیب سا نوجوان تھا، کچھ دیسی ٹائپ کا، سر پہ تیل چپڑا ہوا تھا، بیچ کی مانگ بنائے، بھرے بھرے جسم کا مالک، اور اس پہ اس کی باریک مونچھیں۔ میں نے تو دیکھ کے ناگواری سے اپنے ماتھے پہ بل ڈالے، جھرجھری سی لی اور دوبارہ سے اپنے چائے کے کپ پہ فوکس کیا۔ چھت پہ میں چائے پینے کے دوران اپنی خیالی دنیا میں کھونا زیادہ پسند کرتی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور اب میں تصور میں اپنے اسی کولیگ کا نقشہ لانے لگی۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا۔ اگر میں لفظوں میں اس کی تعریف کروں تو کچھ سالار سکندر سے ملتا جلتا ہی تھا۔ ہائے، آپ کو کیا بتاؤں، کیا لڑکا تھا۔ 6 فٹ کے لگ بھگ اس کا قد تھا، اس پہ اس کی صاف ستھری رنگت، پرکشش شخصیت، اس پہ اس کی دل فریب مسکراہٹ، مسکرانے سے چہرے پہ پڑنے والا ڈمپل، مائی گاڈ، اگر وہ میری زندگی میں آ جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ ایک تو بینکر، اوپر سے غیر معمولی حد تک سحر انگیز شخصیت کا مالک۔ ٹھیک ہے، ابھی سالار سکندر جیسا عہدہ اسے نہیں ملا تھا، لیکن مستقبل میں مل سکتا تھا۔ مجھے تو وہ ٹفنی کی رنگ چاہیے تھی جو سالار سکندر نے امامہ ہاشم کو دی تھی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب پھر سے مجھے گلا کھنکارنے کی آواز آئی۔ کافی مہینوں سے یہ برابر والا پورشن خالی تھا، شاید یہ لوگ کچھ دن پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے۔ میری سوچوں کے تسلسل کو اس دیسی قسم کے نوجوان نے بڑے برے طریقے سے توڑا تھا۔ میں نے غصے سے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو کنکھیوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن نظروں کے تصادم پہ گڑبڑاس آ گیا۔ میں نے فوراً دوبارہ سے چائے کی طرف دیکھا اور چائے پینے لگی۔ ہاتھ میں نے ناول پکڑ رکھا تھا۔ چھت پہ اتنی روشنی تھی کہ میں بڑے آرام سے ناول پڑھ سکتی تھی، اور میں آئی بھی اسی لیے تھی تاکہ چائے کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے اور میں ذہنی سکون بھی حاصل کر لیتی۔ لیکن پھر مجھے جھاڑو کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہاتھ میں پانی کا پائپ پکڑ رکھا تھا، ساتھ میں جھاڑو سے چھت دھو رہا تھا۔ ایک تو گھر اتنا گندا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اوپر سے کرایہ آسمانوں پہ، توبہ توبہ۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کی چھت صاف کرتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے اس کے بڑبڑانے پہ، چھت دھونے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ میرے حسین سوچوں کے تسلسل کو توڑ رہا تھا جو مجھے سخت ناپسند تھا۔ اس بار میں نے اسے بڑے غصے سے دیکھا تو وہ چور آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن پھر سے پائپ سے پانی ڈال کے پوری چھت دھونے لگا۔ فرحان، ارے کمبخت، کہاں مر گیا تو؟ نیچے سے کسی عورت کی چنگاڑتی ہوئی آواز نے مجھے خوابوں کی دنیا سے حقیقت میں لا پٹخا۔ کچھ دیر بعد ایک بھاری بھرکم عورت ہانپتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی۔ ارے کمبخت مارے، ابھی تک چھت نہیں دھلی تم سے؟ نیچے اتنا کام ہے، وہ کون کرے گا؟ تمہارے ابا نے تو بس ضد پال رکھی ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں آنے دینا۔ ہر ایک کمرہ بڑی مشکل سے میں نے صاف کیا اور جا کے سو گئے، خراٹے پہ خراٹے لیے جا رہے ہیں۔ ارے نظر نہیں آتا انہیں کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے؟ ایک بیٹا اللہ نے دیا ہے، وہ بھی نکما۔ فرحان، کاش تیری جگہ کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی۔ سارا دن گزر گیا، تم سے کام نہیں ہوا۔ یہ سن کے شاید فرحان کو غصہ آیا تھا۔ شاید اتنی بے عزتی اس کو یوں محسوس نہیں ہوتی جتنی میری موجودگی میں ہوئی تھی۔ اس نے جھاڑو وہیں پھینکا، کہنے لگا، اماں یہ لڑکیوں والے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ ارے آپ نے تو پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، صبح سے شام تک میں گھن چکر بن کے رہ گیا ہوں۔ ابھی بھی میں نے پورا باورچی خانہ آپ کے ساتھ ٹھیک کروایا۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ چھت دھو کے آؤ، اب میں چھت دھو رہا ہوں تو آپ کو یہ بھی اعتراض ہے؟ بار بار چور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اپنی ماں سے بھی بات کر رہا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ چھت پہ آ کے لمبی تان کے بیٹھ جاؤ، ارے جلدی کام نمٹاؤ۔ وہ کہنے لگا، جلدی ہو جاتا اگر وہ چڑیل نہ آتی، وہ جو میرے سامنے سے گزری ہے، اور آپ جانتی ہیں میری رات ویسے بھی بہت بری گزرنے والی ہے۔ جب تک 24 گھنٹے نہیں ہو جاتے میرا کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگا اس چڑیل کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگا کہ
شاید وہ مجھے کہہ رہا ہے، لیکن میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں ان دونوں ماں بیٹے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، کہنے لگی ایک تو میں تمہاری ان دقیانوسی باتوں سے پریشان ہوں۔ وہ کہنے لگا دقیانوسی باتیں نہیں ہیں اماں، میرا آزمایا ہوا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا، 24 گھنٹے کی نحوست پھیل جاتی ہے، اور وہ 2 بار میرے سامنے سے گزری ہے، تبھی تو دیکھو 1 گھنٹے سے چھت ہی نہیں دھل رہی۔ یہ کہتے ہوئے کنکھیوں سے مجھے بھی دیکھے جا رہا تھا۔ بہرحال میری خیالی دنیا کا وہ بیڑا غرق کر چکا تھا۔ میں نے چائے کا کپ منڈیر سے اٹھایا اور نیچے اتر آئی۔ میں روز کی طرح بینک پہنچی، مگر دل کا عجیب حال تھا۔ صبح اماں نے آلو کے پراٹھے نہیں بنائے تھے، اوپر سے بس پہ کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ لگا۔ ایک تو نیند پوری نہیں ہوئی تھی، دوسرا میرا پسندیدہ لپسٹک ٹوٹ گیا۔ بس غصے، نیند اور مایوسی کا مکسچر لیے میں کیشیئر کی کھڑکی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ ابھی 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ وہی، یعنی وہ بینک والا لڑکا جس کا نام ارمان تھا، وہ سامنے والے کیبن میں بیٹھتا تھا، وہ میرے کیبن میں آیا، ہاتھ میں کچھ چیک پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے چونک کے اسے دیکھا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ دماغ نے فوراً کہا تسمیہ ہوش رکھ، پروفیشنل بن، اتنی جلدی دل کے ہاتھوں مجبور ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ ارمان نے مجھے مسکرا کے دیکھا، میں نے بھی شرمانے کی پوری اداکاری کی۔ وہ کہنے لگا یہ چیک کلیئر کر دیں پلیز۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہی دھیما سا انداز جیسے کسی پرانی فلم کا ہیرو ہو۔ میں نے بھی مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پہ چپکا لی۔ جی ابھی کرتی ہوں، میں نے چہرے پہ آنے والے پف کو پھونک مارتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی میں نے چیک کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ ہاتھ سے گر گیا۔ میں جھکی تو وہ بھی جھکا۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، ہمارے ہاتھ ایک ساتھ لگے، آنکھیں ملیں اور جیسے سب کچھ تھم سا گیا۔ مجھے چاروں طرف رومانٹک دھنیں سنائی دینے لگی۔ ارے یہ تو بالکل فلمی سین تھا۔ ہم دونوں کے ہاتھ چیک پہ تھے، ایک دم ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ سے ٹکرائے اور ارمان نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نے ایک ادا سے کہا سوری، میری غلطی تھی۔ میں مسکرا کے بولی ارے نہیں، میں بھی تو جلدی کر رہا تھا۔ وہ پھر سے مسکرایا اور میرے دل نے پھر سے گھنٹی بجائی۔ ایک انڈین سانگ میرے گانوں میں گونجا، تو نے ماری انٹریاں اور دل میں بجی گھنٹیاں، ٹن ٹن ٹن۔ یہی تو وہ لمحہ ہے جس کا خواب میں نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی کبھی آتا، سلام کرتا، ہلکی سی بات چیت، بس اتنی سی چیزیں تھیں، لیکن میں راتوں کو انہی باتوں میں گم رہتی۔ اور پھر ایک دن وہی سین ہوا جو ہر لڑکی کے خواب کو چکنا چور کرتا ہے۔ میں چائے لینے کے لیے کینٹین کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے والے کمرے سے اس کی آواز آئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ ایک اور کولیگ کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ وہی انداز، وہی مسکراہٹ جو میرے لیے خاص تھی، اب وہ کسی اور پہ نچھاور ہو رہی تھی۔ میرے قدم رک گئے، جیسے دل میں کچھ چٹخا ہو۔ میں تو کوئی خاص نہیں تھی، بس ایک عام سی کولیگ تھی اس کے لیے۔ میرا دل جیسے بجھ کے رہ گیا تھا۔ اس دن میں چپ چاپ کام کرتی رہی، کسی سے بات نہ کی، اور شام کو جلدی گھر آ گئی۔ چھت پہ آئی، چائے کا کپ بنایا اور وہیں میرا پسندیدہ ناول لے کے بیٹھی۔ لیکن نہ چائے میں مزہ آیا، نہ چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا میں، اور نہ ناول میں۔ تبھی میری نظر سامنے چھت پہ پڑی۔ ہاں جی، وہی نوجوان ایک بڑا سا پنجرا رکھ رہا تھا۔ پھر اس پنجرے کے اندر اس نے بہت سارا باجرا بھرا۔ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا دیکھ لینا، اب یہ ویران گھر بھی بس ہی جائے گا۔ اس نے پنجرے کے سارے دروازے کھول دیے تھے۔ چھت کافی صاف ستھری ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ پنجرے سے مطمئن ہو کے پلٹا تو اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ پھر ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی۔ یوں شرما رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا۔ میں نے ناگواری سے اپنا رخ بدلا، چائے کے گھونٹ پینے لگی۔ وہ اپنی چھت سے چلتا ہوا ہمارے چھت کی دیوار تک آ گیا۔
کہنے لگا بات سنے ذرا. میں نے جان بوجھ کے اسے نظر انداز کیا. خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا. کہنے لگا محترمہ آپ سے کہہ رہا ہوں. اے ہیلو چائے والی لڑکی. اس کا جاہلانہ انداز سن کے میں تب کے رہ گئی تھی. میں نے بڑے غصے سے اسے دیکھا. میں نے کہا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہاں, یہاں چھت پہ آپ کو میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا جی کہیے. کہنے لگا ہمیں یہاں ہوئے بس چند دن ہی ہوئے ہیں. میں حیران ہوئی کہ مجھے اس بات کی اطلاع کیوں دے رہا ہے. میں نے کہا تو میں کیا کروں, مسجد میں اعلان کروا دوں؟ کہنے لگا نہیں اب اتنی بھی زحمت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ پڑوسی ہونے کے ناطے انسان میں ذرا مروت ہونی چاہیے. 2 دن سے میں اور میری اماں گھر کے کاموں میں مصروف ہیں, لیکن پڑوسیوں کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ایک وقت کا کھانا ہی پڑوس میں بھجوا دیں, یا چلو رات کو چائے کا ایک کپ ہی منڈیر پہ رکھ دیں, شاید سامنے والا بھی چائے کا شوقین ہو. اس کا یوں مجھ سے فری ہونا مجھے سخت ناگوار گزرا تھا. میں نے کہا دیکھیں مسٹر, آپ جو کوئی بھی ہیں. کہنے لگا جو کوئی نہیں ہوں, فرحان ہوں میں. یہ کہتے ہوئے مسکرایا تھا. میں نے کہا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں. بہرحال پڑوسی ہونے کے ناطے مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کیجیے گا, سمجھے؟ آج تو بڑے آرام سے میں نے سمجھا دیا. اگلی بار اگر مجھے چور نظروں سے دیکھنے کی کوشش کی تو میں بہت خطرناک قسم کی لڑکی ہوں. آنکھیں نکال کے گوٹیاں کھیلتی ہوں. میری بات پہ وہ ہنسنے لگا. تسی بڑے مذاقیہ لگتے ہو جی, بھلا آنکھیں نکالنا اتنا آسان تھوڑی ہے, اور پھر کسی کی آنکھوں کو ہاتھ میں پکڑ کے گوٹیاں کھیلنا آسان ہے؟ ایسے نہیں ہوتا جی. اس کے لہجے سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید وہ پنجابی ہے. میں نے اس کے حلیے پہ غور کیا. حلیہ بھی کچھ ایسا ہی تھا, شاید کسی گاؤں سے دیہات سے آیا تھا. بہرحال میں پلٹی, اپنی چائے کا کپ اٹھایا, ناول اٹھایا اور سیڑھیاں نیچے اتر گئی. ابھی نیچے اتری ہی تھی جب میری والدہ میرے چھوٹے بھائی سے کہہ رہی تھیں جا یہ کھانا پڑوس میں دے کے آ جا. میں صحن میں آ چکی تھی. میں نے کہا اماں کیا ضرورت ہے پڑوس میں کھانا بھیجنے کی؟ کہنے لگی بیچارے نئے نئے شفٹ ہوئے ہیں, گھر کے 100 کام ہوتے ہیں. میں نے کہا لو جی, اب آپ پہ ہمدردی کا بخار چڑھ گیا. دیکھیں اماں میں رات کو اتنا ہی کھانا بناتی ہوں جو اگلے دن کی دوپہر تک چل جائے. میں صبح اٹھ کے کھانا نہیں پکاؤں گی. میری والدہ کہنے لگی نہ پکانا, میں پکا دوں گی, پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. میں اپنے کمرے میں آ گئی, ناول بک ریک پہ رکھا اور اپنے بیڈ پہ لیٹ کے سو گئی. صبح جب میں بینک پہنچی تو کیبن پر ایک فائل رکھی تھی جس کے اوپر ایک چٹ لگی تھی. کل آپ پریشان لگ رہی تھیں, امید ہے سب ٹھیک ہے. اگر کوئی بات ہے تو شیئر کر سکتی ہیں آپ. یہ چٹ یقیناً ارمان نے لگائی ہوگی. اس کا مطلب اس نے مجھے نوٹ کیا تھا. اس بات نے میرے دل میں گلاب کھلا دیے تھے. کچھ دیر بعد وہ چند ڈاکیومنٹس لے کے میرے پاس آیا اور مجھ سے نئے اکاؤنٹس کے بارے میں بات کرنے لگا. اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے کل کے رویے پہ شرمندگی ہے, اور میں تو یہی سوچ کے خوش تھی کہ وہ مجھے توجہ دینے لگا ہے. اسے میرے چپ رہنے کا ملال ہے. آج میں نے جان بوجھ کے اپنی ایڑی والی سینڈل کی ہیل دبا کے کافی حد تک توڑ دی تھی. جیسے ہی بینک بند ہوا, ہم سب لوگ واپس باہر جانے لگے تو میری ہیل بالکل ٹوٹ چکی تھی. اس وقت ارمان وہیں موجود تھا. میں نے کہا ہو میری سینڈل ٹوٹ گئی. مجھے لگا شاید سالار سکندر کی طرح وہ مجھے نئے جوتے دلوا کے دے گا, لیکن اس نے بس ایک نظر دیکھا اور باہر نکل گیا. مجھے اس کے رویے پہ بے حد افسوس ہوا تھا. تبھی بینک کے باہر کھڑا گارڈ میرے پاس آیا. کہنے لگا بیگم صاحبہ میں آپ کی چپل موچی سے جڑوا دوں, یہیں پاس میں ہی ہے. میں نے کہا نہیں رہنے دو. بینک سے چند قدم کے فاصلے بھی موچی موجود تھا. میں لنگڑانے کے انداز میں وہاں پہنچی, اپنا جوتا جڑوایا, پھر بس اسٹاپ چلی گئی. وہاں سے بس میں بیٹھ کے جب میں گھر واپس آئی تو وہی بھاری بھرکم خاتون ہمارے گھر میں اماں کے پاس بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں. میں نے مجبوراً سلام کیا,
تو کہنے لگی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ میں نے کہا جی آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی تم فریش ہو جاؤ، میں چائے بناتی ہوں۔ یہ سن کے وہ خاتون کہنے لگی اچھا بھائی صفیہ، میں اب چلتی ہوں، فرحان کے بھی آنے کا وقت ہو گیا ہے، آتے ہی اسے کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ چلو اچھی بات ہے کہ یہ جا رہی ہیں، لیکن میری والدہ نے انہیں روک لیا، کہنے لگی ارے نہیں ابھی بیٹھو بہن، چائے پی کے جانا۔ وہ تو ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی کہ فوراً سے واپس بیٹھ گئی۔ میں کمرے میں چلی گئی، فریش ہو کے جب واپس آئی تو میری والدہ نے چائے کے ساتھ کچھ لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ محترمہ سب کچھ کھا پی کے چائے پی کے ہی گئی تھیں۔ اماں سے زیادہ تو وہ مجھے غور سے دیکھنی تھی۔ میں نے کہا اماں یہ کون ہے؟ کہنے لگی نئے پڑوسی آئے ہیں، کافی سیدھی سی خاتون ہے، لاہور سے شفٹ ہوئی ہے کراچی میں۔ میں نے کہا اچھا، تو ان کے ہاں کیا رواج ہے اپنے گھر کے بجائے پڑوس میں رہنے کا؟ پچھلے 2 گھنٹے سے میں دیکھ رہی ہوں یہیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میری بات سن کے اماں نے مجھے گھرکا تھا، کہنے لگی بری بات ہوتی ہے، اصل میں انہیں یہاں کا کچھ زیادہ نہیں پتہ۔ ایک بیٹا ہے، وہ جس آفس میں کام کرتا تھا وہاں کی ایک ہی شاخ کراچی میں تھی، آفس والوں نے اسے کراچی بھیج دیا۔ سیدھے سادے سے لوگ ہیں، اچھے اور شریف۔ میں نے اماں کی بات پہ زیادہ توجہ نہیں دی۔ شام کا کھانا بنانے کے بعد جب میں رات کو اوپر گئی تو وہ شخص ہماری ہی چھت کی منڈیر پہ کھڑا سیڑھیوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی مجھے اوپر آتے دیکھا فوراً اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ میں نے اسے ناگواری سے دیکھا، پھر اپنی مخصوص کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا شش، اے لڑکی بات سنو۔ میں نے ابھی ناول کھولا ہی تھا اور میں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ آج میں ادھر ادھر توجہ دوں گی ہی نہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کیا چیز تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا ادھر آؤ میری بات سنو۔ میں نے کوفت زدہ سی شکل بنائی، ناول اپنی کرسی پہ رکھا، اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے ایک دم چائے کا کپ چھت کی منڈیر پہ رکھ دیا، کہنے لگا تمہارے لیے۔ میں نے ایک نظر کپ کی طرف دیکھا، میں نے کہا میں اپنے لیے چائے بنا کے لائی ہوں۔ کہنے لگا وہ تو تم روز پیتی ہو، آج میرے ہاتھ کی پی کے دیکھو، مجھے بڑی اچھی چائے بنانی آتی ہے۔ میں نے کہا مجھے کسی کے ہاتھ کی چائے نہیں پسند۔ وہ کہنے لگا پیو تو پتہ چلے گا کہ کیسی ہے، میں نے آپ کے لیے اسپیشل بنائی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ میرے لیے کچھ بھی کرو؟ میں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں کہ مجھ سے زیادہ فری ہوا مت کریں۔ کہنے لگا اماں تمہاری بڑی تعریف کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے یوں بتا رہا تھا جیسے میں یہاں یہی سننے کے لیے یہاں پہ کھڑی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھیں بچی بڑی شریف ہے، اچھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا ہے؟ دیکھو مسٹر، نہ تو مجھے تم میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ تمہاری اماں میں۔ کہنے لگا لیکن اماں کے بیٹے کو تو تم اچھی لگتی ہو۔ یہ سن کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ کہنے لگا میں اپنے آپ کو فرحان سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا خود کو کبھی آئینے میں دیکھا ہے؟ پہلے جا کے خود کو آئینے میں دیکھو۔ وہ کہنے لگا روز دیکھتا ہوں، کیا برائی ہے مجھ میں؟ ماتھے پہ بل ڈال کے اس نے مجھے دیکھا جیسے وہ پتہ نہیں کہاں کا ہیرو ہو۔ میں نے کہا ذرا غور سے دیکھنا، خاص طور پہ اپنے یہ تیل سے بھیگے ہوئے بال اور یہ بھاری بھرکم وجود۔ اس نے پہلے اپنے بالوں پہ ہاتھ رکھا، پھر اپنے پیٹ پہ، پھر اپنا ذرا سا باہر نکلا ہوا پیٹ اندر کیا۔ کہنے لگا اتنا بھی برا نہیں ہوں، ویسے بھی ہم پنجاب کے لڑکے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، پتہ تو چلے کھاتے پیتے خاندان سے ہیں۔ میں نے کہا تم اپنے لیے نا کسی کھاتے پیتے خاندان کی ڈھونڈو تو زیادہ بہتر ہوگا، نہ شکل نہ عقل نہ ہائٹ، خود کو پتہ نہیں کہاں کا سالار سکندر سمجھتا ہے۔ کہنے لگا سالار سکندر، یہ کون ہے؟ میں نے حیرت سے پلٹ کے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھا۔ میں نے کہا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا؟ وہ کہنے لگا مجھے کیا پتا، میں تو پہلی بار اس کا نام سن رہا ہوں۔ میں نے کہا دنیا کے واحد مرد ہوگے تم جو تمہیں اس کا نہیں پتا۔ تم نا زیادہ توجہ اپنے کبوتروں کو دیا کرو۔ وہ کہنے لگا وہ تو میں صبح صبح دیتا ہوں، رات کو تو میں بس تمہارے لیے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا آج کے بعد مت آنا،
کیونکہ میں آؤں گی ہی نہیں۔ عجیب گلے پڑ رہا ہے، نہ صورت میں، نہ شکل میں، نہ عقل میں۔ یہ کہہ کے میں اپنا ناول اور چائے کا کپ اٹھا کے نیچے آ گئی۔ میں نے اوپر جانا ہی چھوڑ دیا۔ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارمان کو بہت پسند کرنے لگی۔ اس کا ذرا سا مسکرا کے مجھے دیکھ لینا مجھے پاگل کر دیتا تھا۔ آئے دن جب بھی میں اپنے کیشیئر اکاؤنٹ پہ بیٹھتی تو مجھے ایک چٹ ملتی جس پہ لکھا ہوتا آج بلیک سوٹ میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ جب میں وہ پڑھ کے سامنے ارمان کو دیکھتی تو وہ مسکرا رہا ہوتا۔ مجھے اس کی محبت کرنے کا یہ انداز بہت اچھا لگتا تھا۔ کبھی لکھا ہوتا تھا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو لیکن میں تم سے اظہار کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے۔ ایک بار ہمارے بینک کے ایک سینئر مینیجر نے ہمیں ایک پارٹی دی۔ میں بہت تیار ہو کے گئی تھی۔ سب نے میری تعریف کی تھی سوائے اس خاموش عاشق کے۔ ارمان نے بس ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور مسکرا کے ہٹا لی۔ میری باقی کی کولی خاتونز بھی میرے ساتھ موجود تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں آج تو تم قیامت ڈھا رہی ہو۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ میں چاہتی تھی کہ آج وہ اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کرتے۔ سب جینٹس حضرات ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے اور ہم فیمیل اسٹاف دوسرے ٹیبل پہ۔ سب خواتین باتیں کر رہی تھیں، ان میں سے زیادہ شادی شدہ تھیں، اس لیے اپنے گھر کے، اپنے سسرال والوں کے قصے کہانیاں لے کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری نظر بار بار ارمان پہ اٹھ رہی تھی جو اپنی باتوں میں مصروف تھا۔ میں اٹھ کے ایک طرف جا کے کھڑی ہو گئی کیونکہ مجھے اپنی فیمیل کولیگز کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے نوٹ کیا کہ ارمان اپنی کرسی سے اٹھا اور وہ میری جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا میری جانب ہی آ رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ موقع اچھا ہے، یہاں اور کوئی نہیں ہے، ماحول بھی کافی خوبصورت ہے۔ اب وہ میرے پاس آئے گا، میری تعریف کرے گا اور مجھ سے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ بالکل ایک فلمی سین ہو جائے گا۔ میں مسکرا کے وہیں کھڑی تھی۔ میرے دل میں گدگدانے والے احساسات نے ہلچل مچائی تھی۔ آج سے میری لو اسٹوری باقاعدہ طور پہ شروع ہونے والی تھی۔ جب وہ بڑی ترنگ میں چلتا میرے پاس آیا، مجھے لگا وہ میری تعریف کرے گا، لیکن اس نے میرے برابر میں رکھے کولڈ ڈرنک کے باکس میں سے 4 کین اٹھائے اور واپس پلٹ گیا۔ میں تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے شاید مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا ارمان ذرا بات سننا۔ وہ پلٹ کے پھر 2 قدم چل کے میرے پاس آیا۔ جی مس تسمیہ کہیے۔ میں نے کہا وہ آپ شاید مجھ سے کچھ کہنے آئے تھے۔ میں نے ڈھیٹ بن کے پوچھا۔ وہ کہنے لگا نہیں تو میں تو بس کولڈ ڈرنکس لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ کہہ کے وہ واپس پلٹ گیا۔ میرا خون کھول کے رہ گیا۔ ایسی بھی کیا بے مروتی، انسان تعریف ہی کر دیتا ہے۔ بوجھل دل کے ساتھ جب میں واپس اس ٹیبل پہ بیٹھی تو خالی گلاس کے نیچے ایک ٹیشو تھا جس پہ مجھے احساس ہوا کہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ ٹیشو پکڑ کے کھولا تو اس پہ لکھا تھا میری خاموش محبت کا تمہیں سلام، بہت پیاری لگ رہی ہو، سو سویٹ۔ یوں تو یہ بہت اچھا احساس تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ بات صرف ٹیشو پیپر پہ لکھ کے یا کاغذ کی چٹ پہ لکھ کے نہ کی جائے، وہ سامنے آ کے مجھ سے کہے، اسے جو بھی کہنا ہے۔ آج تو موقع بھی اچھا تھا، وہ کہہ سکتا تھا۔ شرمانا تو لڑکیوں کا کام ہوتا ہے، لڑکوں کا تھوڑی۔ میں رات کو 9 بجے گھر پہنچی تو میری والدہ کہنے لگی اتنی دیر؟ میں نے کہا آپ سے کہا تو تھا کہ آج بینک کی طرف سے پارٹی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی میں تو کہتی ہوں چھوڑو اس جاب کو، ہمیں تمہاری نوکری کی ضرورت تھوڑی ہے، ویسے بھی تمہارا بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا۔ میں نے کہا کس کا رشتہ آیا ہے؟ میری والدہ یوں خوش تھیں جیسے پتہ نہیں کسی پرائم منسٹر کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آ گیا ہو۔ میں نے کہا کس کا رشتہ آ گیا؟ میری والدہ مسکرانے لگیں، کہنے لگیں وہ برابر والی رقیہ ہے نا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے بات کی ہے، بڑے ہی اچھے اور شریف لوگ ہیں، اور پتہ ہے انہوں نے گھر خرید لیا ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان کے ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یوں بیٹھے بٹھائے تمہارا رشتہ آ جائے گا، ورنہ دیکھو تو کتنی مشکل ہے آج کل بچیوں کا رشتہ کرنا۔
پہلے رشتے والی کو کہنا پڑتا ہے، اس کے نخرے دیکھنے پڑتے ہیں، پھر آنے والوں کے سامنے 10 طرح کے ٹیبل سجانے پڑتے ہیں، لیکن وہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کسی کو جاب والی لڑکی چاہیے، کسی کو بنا جاب والی۔ توبہ ہے بھائی، رشتے کرنا عذاب ہو گیا ہے۔ اچھا ہوا تمہارا رشتہ آ گیا۔ میں تو اپنی ماں کو غصے سے گھورتی رہ گئی۔ میں نے کہا بڑے کسی شہزادے گلفام کا رشتہ آیا جو آپ یوں مطمئن ہے۔ وہ کہنے لگی لو بھلا کیا برائی ہے فرحان میں نے کہا اماں اچھائی کیا ہے اس میں؟ میں اس باگڑ بلے سے شادی نہیں کروں گی۔